دین حنیف کی طرف کرنا. اچھا بھائی، اس نے کہا ہے کہ دین حنیف کی یہ تشریح بتاؤ. دین حنیف کی یہ تشریح بتاؤ. یہی بھائی جس نے مخلوق بنائی ہے اس کی تشریح ہے. اس سے زیادہ صحیح کیا ہوگی؟ پہلے سنیے یہ بات. تاریخ میں جتنے بھی نئے ادیان یا شریعتیں آئیں وہ ہمیشہ انبیاء کے ذریعے ہی آئیں، کیونکہ دین کی بنیاد رکھنا، نئی شریعت پیش کرنا منصب نبوت سے وابستہ رہا ہے. اسی حوالے سے میرا ذہن یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جبکہ نبی نہیں ہوں گے تو وہ کس طرح ایک نیا دین یا نظام قائم فرمائیں گے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ امام جعفر الصادق کا قول ہے کہ امام مہدی ایک نیا دین اور ایک نئی سنت لائیں گے. لیکن مزید سمجھنا چاہتا ہوں. آپ نے بات فرمائی کہ جتنے بھی ادیان قائم ہوئے وہ نبیوں نے، مرسلین نے بنائے. بالکل صحیح ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بنائیں گے نہیں دین. قرآن کہتا ہے وہ دین قائم کریں گے. ذالک دین القیم، کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں اس دین کو قائم کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ نیا دین ہے؟ نہیں، وہ نیا دین نہیں ہے. اصل میں دین ہے ہی وہی اللہ کا دین. جب سے اللہ ہے اس وقت سے اس کا دین ہے. قرآن مجید نے بھی کہا نا، قرآن مجید نے کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو اس کی بشارت تو قرآن دے رہا ہے رسول اللہ کہ آپ دیکھیے گا کہ جب وہ اللہ کا مددگار آئے گا والفتح تو سب کے سینوں کو کھول دے گا، اور تم دیکھنا لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. اسلام تو اس وقت موجود تھا، یہ پیش گوئی اسلام کے لیے تو نہیں کی جا رہی مستقبل کی. تو یہ اللہ کا دین عشق ہے، اللہ کا دین. اور اللہ کا جو دین ہے، اس دین کو اللہ تعالیٰ نے، اس دین کی ایک شاخ، اس دین کی ایک برانچ، اس کو متجلی کیا، دین الہی کو. اس کو ہلکا سا اس کا حصہ نکالا، 100 میں سے 5% دین الہی نکالا اور اس کو نام دیا دین حنیف کا. تو دین حنیف کیا ہو گیا؟ فطرت میں اللہ کی توحید کو ماننا، فطری طور پر، یعنی پیدائشی طور پر آپ کے اندر، آپ کی روح میں یہ اللہ کی طرف سے حق ودیت کر دیا جاتا ہے کہ ایک خدا ہے، اسی کو پوجنا ہے، اسی کو ماننا ہے. لہٰذا بچپن سے لے کے جوانی تک بھی کسی بھی ماحول میں رہے وہ شرک کی طرف مائل نہیں ہوگا. یہ دین فطرت کہلایا، یہ دین حنیف کہلایا. اب اس دین حنیف کی لمیٹیشنز کیا ہیں کہ یہ توحید پرست انسان پیدائشی طور پر ہوگا کہ وہ ایک ہے، لیکن اس ایک کو ماننے کے بعد اس کا عشق حاصل کرنا یہ دین حنیف میں نہیں ہے نا. یہ پھر دین الہی کی طرف جانا ہے. جتنے بھی انبیاء تھے قرآن کہتا ہے سب دین حنیف والے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین تھا نا اس وقت، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی یہ ہے تو صحیح لیکن یہ پوری طرح قائم نہیں ہوا ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت مستقبل میں ایسا آئے گا کہ آپ کو اپنا چہرہ تمام جگہوں سے ہٹا کر دین حنیف کی طرف مختص کرنا ہوگا. کیوں؟ ذالک دین القیم، کیونکہ اب اس دنیا میں اس دین نے قائم ہونا ہے. یہ جو ہماری باتیں ہیں، یہ ذکر فکر، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسلام کو ترقی ملے، یہودیت، ہندو دھرم کو ترقی ملے. نہیں، ہندو دھرم، اسلام، بدھزم، یہودیت، عیسائیت، اب یہ سب پرانے ہو گئے ہیں. اب اس کی جگہ بھگوان کا اپنا دھرم آیا ہے، وہ ہے پریم، وہ ہے عشق. جس منزل نو عشق پچائے ایمان نو خبر نہ کائی. بائبل نے بھی یہ کہا
کہ love is God and God is love. One who doesn't know love, he doesn't know God. جس طرح سورہ رحمان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے قرآن میں، اسی طرح اگر پوری بائبل کا نچوڑ نکالا جائے تو چیپٹر جان کی یہ آیت ہے، پوری بائبل کی روح ہے. Love is God and God is love. One who doesn't know love, he doesn't know God. یہ نیا دین نہیں ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جس میں شریعت وریعت ہوتی ہے. یہ جتنے بھی ادیان نبیوں نے قائم کیے یہ جسموں کے لیے تھے، شریعت کا تعلق جسموں سے ہے. اسلام قائم ہوا، یہودیت قائم ہوئی، کرسچینٹی قائم ہوئی، ہندو دھرم، سکھ دھرم قائم ہوا تمہارے شریر، تمہاری باڈی، تمہارے جسم کے لیے. اور یہ جو اللہ کا دین ہے یہ تمہاری روح کے لیے ہے. اس میں شریعت نہیں ہے، اس میں محبت ہے، اللہ کی محبت ہے. یہی اللہ کا منصوبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جب تم اپنے اپنے دین سے اب پھر جاؤ گے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ اپنی قوم کو ساتھ لائے گا. وہ اللہ سے پیار کریں گے، اللہ ان سے پیار کرے گا. یہ محبت کی طرف اشارہ کیا. تو یہ نیا دین نہیں ہے، یہ پرانا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے. یہ پہلے اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ کچھ بزرگوں کو، ولیوں کو ملا. جن کو ملا انہوں نے کیا کہا؟ جن کو ذرا سا حصہ دین الہی کا مل گیا انہوں نے کہا جی کافر عشقم مسلمانی میرا درکار نیست. کافر عشقم مسلمانی میرا درکار نیست، ہر رگے منتار گشتہ حاجت زنار نیست. تیرے عشق نے مجھے کافر بنا دیا ہے. کافر عشقم، تیرے عشق نے مجھے کافر بنا دیا ہے. مسلمانی میرا درکار نیست، اب مجھے اسلام کی ضرورت نہیں ہے. ہر رگے من تار گشتہ، میری تو رگ رگ میں آگ دوڑ رہی ہے، جہنم میں کیا ڈالو گے؟ حاجت زنار نیست، مجھے جہنم میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو آگ جل رہی ہے. تو جس کو یہ تھوڑا سا حصہ ملا وہ دین سے نکل گیا، وہ اللہ والا ہو گیا. اس نے پھر یہ نہیں کہا میں یہ ہوں میں وہ ہوں، اللہ والا ہوں. اب یہ جو کبیر داس تھے، صاحب بابا تھے، یہ سارے لوگ وہی تھے جو اللہ کے دین میں تھے، اللہ والے تھے. وہ جو بنگلور کے اندر تھے، ستیہ سائی بابا بنگلور والے، وہ کون تھے؟ تم کہتے ہو کہ ہندو گرو تھے، ہندو گرو تو تھے لیکن مسلمانوں کے ولی بھی تھے. اللہ والے تھے نا، وہ اللہ والے تھے. وہ بہت سے مسلمان ان کے پاس جاتے بنگلور، ان کو وہ کہتے آیت الکرسی پڑھا کرو. انڈیا نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا. وہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے وہ منہ سے کچھ اگلتے، سونا ان کے منہ سے نکلتا، سونا، گولڈ. اور انڈین میڈیا نے کہا یہ سب ڈھونگ ہے، یہ ڈھونگی بابا ہے. غلط، وہ ڈھونگی بابا نہیں تھا، وہ اللہ والا تھا، ستیہ سائی بابا. بس وہ آخری تھا، اس کے بعد اب نہیں ہے کوئی. ہم سرکار کے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں تھے. سرکار کو ایک ہندو سماج، ایک ان کی جو ہے آرگنائزیشن، انہوں نے سرکار کو انوائٹ کیا کہ آپ مندر میں آ کے اسپیچ کریں اور ہم کو فیض دیں. تو ہم سرکار کے ساتھ وہاں گئے. مجھے ابھی بھی یاد ہے، ڈربن کے پاس ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، اس علاقے کا نام تھا چیٹسورتھ. اچھا، عجیب بات کیا ہے، اس علاقے کے برابر میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا، اس کا نام تھا ریاض. اچھا، پہلے تو ہم جب مندر میں گئے تو مندر کے باہر کا جو علاقہ ہے وہاں پر لوگ جو ہے وہ اگنی کی پوجا کر رہے تھے. تو ہم لوگوں کو سب کو سرکار نے کہا کہ تم بھی کرو، تو ہم نے بھی کی. اس کے بعد پھر مندر میں بیٹھے جا کے، تو مندر والوں نے ستیہ سائی بابا کی جو پکچر تھی وہ فلور کے اوپر رکھی ہوئی تھی. سرکار چیئر پر نہیں بیٹھے. سرکار نے فرمایا ان کی عزت کرو، ان کو اٹھاؤ اوپر رکھو تب میں بیٹھوں گا، ورنہ میں نہیں بیٹھوں گا. ان کی تصویر رکھی ہوئی تھی اور بت نیچے رکھے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا یہ اٹھاؤ، ان کو اوپر رکھو، اس کی رسپیکٹ کرو، تعظیم کرو. اس کے بعد پھر سرکار نے وہاں خطاب کیا. سائی بابا
یہ ابھی سننا سوامی جی، سرکار بولیں گے کہ سائیں بابا کی تصویر اوپر رکھو. اللہ کے دوست ہیں. آئی کین ناٹ ٹرن مائی بیک آن ہم. جن کو اللہ نے اپنے دین میں لانا تھا، ہر دھرم سے کچھ لوگوں کو اس نے نکالا. جیسے گرو نانک دیو جی، اللہ نے اپنے دین کی طرف لے لیا ان کو. سنت کبیر، نارائن داس، سائیں بابا، ایسے لوگوں کو. باقی جو اس ریلیجن میں تھے وہ پھنسے رہے اسی میں. جن کو اس نے چاہا ان کو دے دیا. یہ ریلیجن شروع سے ہی ہے. جب سے اللہ ہے اس وقت سے اس کا ریلیجن ہے. اب لوگ دین کا مطلب نہیں سمجھتے. اگر عام آدمی کو کہو کہ اللہ کا بھی دین ہے تو اس کا ذہن اتنا چھوٹا ہے کہ وہ سمجھے گا اچھا اگر اللہ کا دین ہے تو اس کا رب بھی ہوگا کوئی، وہ عبادت بھی کرتا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا. لیکن اس کی دین کی تشریح صحیح نہیں کی گئی نا. دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک سیٹ آف پرنسپلز ہے اینڈ اکارڈنگ ٹو certain principles of that particular religion you worship your Lord. نہیں، دین کا مطلب ہے لائف سٹائل. اب اللہ کا لائف سٹائل کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے. اللہ کا لائف سٹائل یہ ہے کہ وہ یاروں کا یار ہے. جو اس سے اکڑ دکھاتا ہے وہ اس کو اکڑ دکھاتا ہے. جو اس سے تھوڑی سی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت ساری محبت کرتا ہے. جو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 7 قدم بڑھاتا ہے. اور جو اللہ سے ایک لمحے کے لیے منہ پھیرے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا وہ ٹھڈا مار کے بھگا دیتا ہے. اللہ کا لائف سٹائل محبت ہے. اللہ کا لائف سٹائل عشق ہے. یہ شروع سے ہی ہے. جب سے اللہ ہے اس وقت سے اس کا دین ہے. بس تھوڑا تھوڑا وہ مختلف زمانوں میں اس نے یہ انٹروڈیوس کرایا. اب سارے دین ختم ہو گئے نا. اب شریعت کا ٹائم نہیں رہا. سارے دن تمہارے ختم ہو گئے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ شریعت کا ٹائم ہے تو بتاؤ شریعت سے کتنے پاک ہوا تمہارا جسم، تمہاری سوچ؟ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، عمرے کر کے بھی تم چور، ڈاکو اور ایک نمبر کے جو ہے فراڈیے ہو. تو جب سے یہ سارے فراڈ بھی کر رہے ہیں تو شریعت کا اثر کدھر ہے تمہارے پر؟ تو شریعت کا دور ہی ختم ہو گیا ہے نا. قرآن یہ کہتا ہے کہ آنے والا دور اللہ کی قوم کا دور ہے اور اس دور میں جو دین رائج ہوگا وہ ہوگا محبت، یعنی اللہ کا عشق. یہ قرآن مجید میں ہے کہ اے مومنو جب تم اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ اپنی قوم کو لائے گا. وہ اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا. یہی انسانیت کا مستقبل ہے. یہی اللہ تعالیٰ کا فیوچر پلان ہے کہ دنیا میں اللہ کا دین یعنی عشق الہی نافذ ہو. میں تو وہ تشریح بیان کر رہا ہوں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. یہ میری اپنی طرف سے من گھڑت کہانی نہیں ہے. رسول اللہ کو حکم ہوا کہ اپنا رخ دین حنیف کی طرف کر لینا. اپنا رخ دین حنیف کی طرف کر لینا. محمد رسول اللہ کو ہوا کہ اپنا دین، اپنا رخ دین حنیف کی طرف کرنا. اچھا بھائی، اس نے کہا ہے کہ دین حنیف کی یہ تشریح بتاؤ. دین حنیف کی یہ تشریح بتاؤ. تو دین حنیف کی تو تشریح اس کی نظر میں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو انسان کا قلب ہے جب یہ بیدار ہو جائے گا تو اللہ اللہ اس کی فطرت ہے. تو اس دل کو بیدار کرنا یہ دین فطرت ہے. یہ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ تشریح اس کی. یہ جو اللہ اللہ ہے، سرکار نے فرمایا نا کہ انڈے میں سے چوزا نکلے گا، کوئی اس کو سکھائے گا نہیں، بغیر سیکھے سکھایا چوں چوں کرے گا. اس کے بیضہ ناسوتی میں سے ایک فرشتہ نکلے گا، کوئی اس کو سیکھے گا سکھائے گا نہیں، بغیر سیکھے سکھائے اللہ کرے گا، کیونکہ اللہ اس کی فطرت. جن لوگوں کے قلب جاری ہو گئے، جن لوگوں کے دلوں نے اللہ کے نام کو، اللہ کے نور کو قبول کر لیا، یہاں سے دین فطرت کی ابتدا ہے. اور قلب سے لے کر روح تک جو پہنچ گئے وہ دین الہی میں چلے گئے. قلب سے لے کر وہ دین الہی میں چلے گئے. تو یہ دین فطرت اور دین الہی کی تشریح ہوگی. یہی بھائی جس نے مخلوق بنائی ہے اس کی تشریح ہے. اس سے زیادہ صحیح کیا ہوگی؟ پہلے سنیے یہ بات، اس کی فطرت میں ہے نا قلب کی.
اب جس کے دل میں اللہ کا نور چلا گیا، آپ اس کے ذہن کو 1000 کہانیاں سنا دو کہ اس کو بھی رب مانو، اس کو بھی رب مانو، اس کو بھی رب مانو، سب بیکار ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا نور گیا، وہ اللہ ہی کو مانے گا، بھلے ذہن اس کا خراب کر دو، پھر بھی اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا۔ یہ ہے دین فطرت۔ Amra TV, the place to connect with God.